سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 6، سلطان منصور مظفری کی گستاخی۔ تیمور زابلستان سے نکل کر قائن پہنچ گیا۔ راستے میں انہیں شدید سردی نے بے حد پریشان کیے رکھا۔ بہرحال وہ بخیریت قائن پہنچ گئے۔ وہاں تیمور نے اپنی فوج کو سمیٹا اور واپس سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمرقند پہنچ کر ایک تکلیف دہ خبر ملی کہ تیمور کا استاد سمر ترخان انتقال کر گیا ہے۔ یہ خبر سن کر تیمور کو بہت رنج ہوا۔ سمر ترخان ہی وہ شخص تھا جس نے تیمور کو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا سکھائی تھی۔ وہ اس کا ایک ہاتھ باندھ دیتا اور اسے کہتا کہ فرض کرو کہ تمہارا صرف ایک ہاتھ ہے اور تمہیں اسی سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یوں اس نے تیمور کو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں ماہر بنا دیا تھا۔ یہ مہارت اکثر جنگوں میں تیمور کے بے حد کام آئی۔ جب دشمن کے سپاہی ایک ہاتھ میں تلوار تھام کر اس کے مقابلے پر آتے، وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے بآسانی ان کا کام تمام کر دیتا۔ اپنی اس صلاحیت ہی کی وجہ سے وہ توکتامش جیسے سپہ سالار کو شکست دینے میں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ اس سے لڑائی کے دوران تیمور کا دایاں ہاتھ بے حد بری طرح زخمی ہوا اور تقریباً بیکار ہو گیا تھا۔ ایسے میں اگر وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا نہ جانتا ہوتا تو یقیناً اسی لمحے موت اس کا مقدر ہوتی، مگر سمر ترخان کے سکھائے گر نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ یقینی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ توکتامش سے لڑائی کے بعد تیمور کے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی تھیں اور وہ بقیہ زندگی بھر الٹے ہاتھ سے لکھنے پر مجبور تھا۔ تیمور کی اصفہان سے ایک نامور دانشور صدر الدین اصفہانی کے ساتھ مختلف امور پر بحث پر مبنی خط و کتابت چلتی رہتی تھی۔ تیمور نے کچھ عرصہ قبل اس سے خط لکھ کر دریافت کیا تھا کہ آیا انسان با اختیار ہے یا بے اختیار؟ وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے یا اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے؟ صدر الدین اصفہانی نے جواباً کچھ آیات قرآنی کا حوالہ دے کر لکھا کہ انسان کو اختیار حاصل ہے کہ جو چاہے کرے، لیکن اس اختیار کی حدیں معین ہیں اور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تیمور کے خیال میں صدر الدین اصفہانی آیات قرآنی کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا، کیونکہ اس اہم موضوع پر قرآن کی آیات بے حد پرمغز ہیں اور ان کی گہرائی تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں تیمور کا ذاتی نظریہ یہ تھا کہ موت اور پیدائش کے علاوہ ہر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے، اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ محض بد نصیبی کو جھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود کو فریب دیتے اور سخت غلطی پر ہیں۔ تیمور کی نظر میں ایسے لوگوں کی بد نصیبی کا اصل سبب ان کی اپنی بے ہمتی ہے، کیونکہ جو انسان ہمت اور حوصلے سے کام نہ لے تو اس کے نصیب کا پھوٹ جانا یقینی ہے۔ تیمور نے صدر الدین اصفہان کو خط لکھا کہ وہ اگلے سال اصفہان چھوڑ کر طوس میں سکونت اختیار کرے، اگر وہاں رہنا پسند نہیں تو سمرقند چلا آئے۔ تاہم تیمور نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ دراصل اس کا ارادہ آئندہ برس خراسان سے آگے عراق کی سرزمین کو فتح کرنے کا تھا، جس میں اصفہان اور فارس بھی شامل تھے۔ تیمور خاص طور پر فارس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جس کا سبب اصفہان کے حکمران سلطان منصور مظفری کی گستاخی اور گھمنڈ تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ خراسان کے دوسرے سفر کے دوران تیمور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے حکیم کا مشورہ تھا کہ مذکورہ بیماری تیمور کی طبیعت کی گرمی کے باعث ہے، چنانچہ اس کا کہنا کہ اگر تیمور فارس کے لیمو استعمال کرے تو بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ خراسان میں فارس کے لیمو دستیاب نہ تھے، چنانچہ تیمور نے فارس کے حکمران سلطان منصور مظفری کے پاس تیز رفتار قاصد بھیج کر درخواست کی کہ لیمو یا اس کا پانی تیمور کے لیے روانہ کر دے۔ تیمور نے سلطان فارس کے نام خط لکھا کہ چونکہ میں بیمار ہوں اور میرے طبیب نے میری بیماری کا علاج فارس کے لیمو تجویز کیا ہے، لہٰذا تجھ سے درخواست ہے کہ میرے لیے تھوڑی مقدار میں فارس کے لیمو یا ان کا پانی روانہ کر دے۔ سلطان منصور مظفری نے تیمور کے خط کا جواب انتہائی گستاخانہ انداز میں لکھا۔ اس میں تحریر تھا: میرا دربار سبزی فروش کی دکان نہیں جو تو مجھ سے لیمو مانگ رہا ہے۔
میں عطار ہوں اور نہ شربت بیچتا ہوں کہ تو مجھ سے لیمو کے پانی کی فرمائش کرے۔ شاید تجھے چنگیز کی اولاد ہونے کا گھمنڈ ہے جو تو نے مجھے یوں حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ کہ تیرا پردادا چنگیز خان بھی فارس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا تھا۔ تیری حیثیت تو چنگیز کے مقابلے میں چونٹی کے برابر نہیں۔ پھر اس نے خط کے آخر میں لکھا، اگر میں سبزی بیچنے والا یا شربت فروش ہوتا تو بھی تیرے لیے لیمو یا اس کا پانی نہ بیچتا تاکہ تو اس بیماری سے مر جائے اور چنگیز کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ دشنام گوئی اور بدتمیزی پر مشتمل خط پڑھ کر تیمور کے غضب کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد سے جلد سلطان منصور مظفری کو اس کے گھمنڈ اور اس کی گستاخی کی سزا دے کر رہے گا۔ تیمور نے اگلے برس فارس کا رخ کیا اور 1,20,000 کی فوج لے کر نکل کھڑا ہوا۔ فارس پہنچنے کے لیے کرمان شاہ سے گزرنا ضروری تھا۔ اس علاقے میں ایک بے حد دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جس سے گزرے بغیر فارس نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ جب تیمور اور اس کی فوج آدھا راستہ طے کر کے پہاڑی کے عین درمیان پہنچی تو اطلاع ملی کہ آگے بہت سے سوار اور پیادہ لوگ اسلحہ لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ تیمور نے اپنے جاسوسوں کو اصل بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے روانہ کر دیا۔ انہوں نے آخر خبر دی کہ دراصل وہ لوگ کرمان شاہ کے قبائلی باشندے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تیمور کے پاس بہت سا سونا چاندی ہے، اگر وہ اپنا سارا سونا چاندی ہمارے حوالے کر دے تو یہاں سے بچ کر جا سکتا ہے۔ تیمور کے پاس اتنا سونا چاندی نہیں تھا، تاہم اس حوالے سے اس کی شہرت کافی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم اگر اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہوتا بھی تو وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ یوں غنڈہ گردی کے ذریعے اس سے چھین لے یا بطور خراج وصول کرے۔ تاہم تیمور جانتا تھا کہ جس راستے پر وہ کھڑے ہیں وہ انتہائی خطرناک، ایسے میں اگر اس راستے کے دونوں طرف پہرا بٹھا دیا جائے تو بڑی سے بڑی فوج بھی وہاں سے گزرنے کے قابل نہ رہتی۔ مزید برآں بالفرض اگر کوئی فوج جانی نقصان کرا کے کسی نہ کسی طرح راستہ صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بھی سروں پر برسنے والے پتھروں کا توڑ کرنا ناممکن تھا جو اس راستے پر گھات لگائی قبائلوں کا زبردست ہتھیار تھے۔ چنانچہ تیمور نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد فوج کے عقبی حصے سے اطلاع ملی کہ واپسی کے راستے پر بھی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ گویا قبائلیوں نے پوری منصوبہ بندی سے انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور وہ ان کے نرغے میں تھے۔ اب مقابلے میں صرف ایک ہی راہ باقی تھی، چنانچہ سوچنا بیکار تھا، بلکہ تیمور جانتا تھا کہ اب انہیں خود کو موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ تیمور کے نزدیک بزدل انسان 1000 بار مرتا ہے اور مر مر کر جیتا ہے، جبکہ بہادر انسان صرف ایک بار موت کو گلے لگا لیتا ہے، اس لیے وہ موت سے گھبراتا نہیں تھا۔ تیمور بھی موت سے گھبراتا نہیں تھا کیونکہ اس کا پختہ یقین تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، حتیٰ کہ خدا کے خاص بندے یعنی پیغمبر بھی موت کا ذائقہ چکھنے پر مجبور تھے، تو عام انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ تیمور کو جب بھی یہ احساس ہوتا کہ صرف ایک راستہ باقی ہے جس کی منزل موت ہو سکتی ہے تو وہ قطعاً گھبراتا نہیں تھا، بلکہ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ چنانچہ اس دن بھی تیمور نے تیزی سے زرہ پہنی، خود سر پر جمایا اور اپنے ملازم سے کہا کہ تاشقند کی بنی 2 نازک اور تیز دھار تلواریں اسے دے دے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو جو زرہ اور آہنی خود پہنے ہوئے تھے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اس پہاڑی راستے کے ایک طرف سے جہاں سے وہ اس موت کے جال میں داخل ہوئے تھے حملہ کرنے کی ہدایت کی، اور دوسرے حصے کی کمان خود سنبھالتے ہوئے باہر نکلنے والے راستے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باقی سپاہی ان حملوں کی آڑ میں وہ دشوار گزار پہاڑی راستہ پار کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تیمور نے اپنے دستے کے سپاہیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں راستہ صاف کرنے کے بعد تیزی سے چکر کاٹ کر پہاڑی پر چڑھنا ہے تاکہ پہاڑی پر موجود قبائلیوں کا خلا قما کر سکیں اور ان کی فوج پتھروں کا نشانہ بنے بغیر اس راستے سے نکل جائے۔ تیمور اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھا تو اسے پتہ چلا کہ اس راستے کے دہانے پر دشمن کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے موجود ہے۔ یہ بات تیمور کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث تھی کیونکہ ان لوگوں کی موجودگی میں قبائلی ان پر پہاڑی کے اوپر سے پتھر نہیں برسا سکتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے گھوڑے کی لگام اپنی گردن میں ڈالی اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ قبائلیوں کے پاس پہنچتے ہی تیمور اور اس کے سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے۔ راستہ روکے کھڑے قبائلیوں کے پاس حفاظتی لباس نہیں تھا، لہذا تیمور کی تیز دھار تلواریں ان کے بدن کے آر پار ہو رہی تھیں۔
اس دوران کئی تلوار اور نیزے کے وار تیمور کو بھی لگے، مگر چونکہ وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھا اس لیے محفوظ رہا۔ قبائلی باشندے اگرچہ مناسب جنگی لباس نہیں پہنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اتنی دلیری اور ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے کہ جلد ہی تیمور کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو ختم کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہ ہوگا۔ چنانچہ تیمور نے زیادہ چابک دستی سے تلواریں چلانا شروع کر دیں۔ تیمور کے ہاتھ کسی ماہر جولاہے کی طرح چل رہے تھے، جیسے کہ وہ بڑی مہارت سے کپڑا بن رہا ہو۔ اس کی تلواریں جسموں کے پار یوں ہو رہی تھیں جیسے پانی کو کاٹ رہی ہوں۔ دونوں ہاتھ اس مستعدی سے چل رہے تھے جیسے دو الگ انسان ایک ہی جسم میں یکجا ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ تیمور دل ہی دل میں اپنے مرحوم استاد سمر ترخان کی روح کو سلام عقیدت پیش کرتا انسانی گردنوں کو کاٹ رہا تھا۔ ان کئی گردنوں سے پھوٹتا خون اس کے رگوں پے میں کیف و سرور کی عجیب کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے بجلیاں سی بھر گئی تھیں اور وہ اکیلا درجنوں پر بھاری نظر آ رہا تھا۔ اس کا اور اس کے گھوڑے کا سارا بدن خون کے چھینٹوں سے سرخ ہو چکا تھا اور تیمور کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن پر گلاب اگائے ہوں۔ تیمور کے جوش و جذبے کی یہ کیفیت تھی کہ اس لمحے اگر اس کے سامنے 100 رستم بھی آ جاتے تو وہ ان تمام کو قتل کر ڈالتا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگر اس لمحے اس کے سامنے 1000 جنگجو مزید بھی آ جائیں تو وہ ان سب کو چیر کر نکل جائے گا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اے تیمور، کسی زیرو میں تیرے سامنے تلوار چلانے کا یارہ نہیں، جو بات تجھ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ دشمن کے کٹے سروں اور گردنوں سے ابلتے فواروں نے اس پر ایک عجیب نشہ اور کیف طاری کر دیا تھا۔ اسی مستی میں اس کے منہ سے فلک شگاف نعرے نکلنے لگے اور اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بے اختیار بانگ لگا دی، اے چمکتے سورج، کیا تو نے مجھ جیسا دلیر انسان روئے زمین پر پہلے کبھی دیکھا ہے؟ تیمور اور اس کے ساتھی قبائلیوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد ان کے سامنے کوئی باقی نہ رہا۔ اکثر رہزن موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور چند باقی رہ گئے تھے۔ وہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ اگرچہ تیمور نے درجنوں قبائلیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور ان کے خون میں پوری طرح نہا چکا تھا، مگر اس فتح کے باوجود اس پر مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس کا دل جنگ ختم ہو جانے پر اداس تھا۔ اسے اسی بات کا غم تھا کہ وہ مزید گردنیں کاٹنے اور ان سے ابلتے خون کے فوارے دیکھنے کی لذت اور نشے سے محروم ہو گیا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ ان لوگوں پر جو شراب اور شباب کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک جو نشہ جنگ میں ہے اور جو مستی دشمن کی گردن سے پھوٹتے لہو کو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ بہرحال تیمور نے دوسری جانب موجود اپنی فوج کو پیغام بھیجا کہ وہ جنگ سے ہاتھ کھینچ لیں اور ان کی طرف سے راستہ عبور کرنے کے لیے آ جائیں، مگر ان کی طرف سے پیغام آیا کہ انہیں قبائلیوں کی طرف سے زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، البتہ اوپر سے برسنے والے پتھروں نے ان کا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ تیمور نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ جائیں تاکہ وہاں موجود قبائلیوں کا بھی صفایا کیا جا سکے، مگر جب تک تیمور کے سپاہی اوپر پہنچے قبائلی اچانک غائب ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ راستہ بالکل محفوظ ہو گیا تھا اور تیمور کی ساری فوج بحفاظت اس دشوار گزار پہاڑی کو عبور کر کے دوسری طرف منتقل ہو گئی۔ اس واقعے سے تیمور کو یہ نصیحت حاصل ہوئی کہ ایسے دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے اور پہلے جاسوسوں کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر لی جائیں کہ کہیں کوئی دشمن ایسے دشوار راستوں پر گھات لگائے تو نہیں بیٹھا ہے، نیز یہ کہ جب ایسے راستوں سے گزرنے لگو تو اس راستے کے دہانے پر اپنا محفوظہ قبضہ پہلے قائم کرو اور پھر فوج کو آگے بھیجو۔ بعد ازاں تیمور نے ترکی، افغانستان، ہندوستان اور شام پر چڑھائی کرتے ہوئے اس تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس معرکے میں تیمور کے 116 سپاہی کام آئے، تاہم اس نے اس سے کہیں زیادہ قبائلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تیمور نے بڑی حسرت سے اپنی خون آلود تلواریں نیام میں واپس ڈالیں اور اپنے سپاہیوں کے کفن و دفن کا انتظام کرنے کے بعد فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزوین نامی مقام پر پہنچ کر تیمور کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاہی طبیب نے بتایا کہ وہی بیماری ہے جس نے تیمور کو سبزوار میں آ لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمور کو گرمی راس نہیں آتی۔ اس نے تیمور کو سختی سے ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے اور گرم چیزوں سے دور رہنے کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ وہ لیمو اور انار کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ قزوین میں لیمو بکثرت ملتے تھے، تاہم ان کا رس فارس کے لیموؤں جیسا نہیں تھا۔
تاہم وہاں انار بھی خوب کثرت سے ملتے تھے۔ چنانچہ تیمور کو ان دونوں پھلوں کا رس زیادہ استعمال کرنے سے تقریباً 6 ہفتوں میں مکمل صحت یابی حاصل ہو گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے تیمور کو بتایا کہ فارس زبردست جنگجوؤں کی سرزمین ہے، اگر شاہ فارس ان جنگجوؤں کو تمہارے مقابلے پر لے آیا تو تمہاری فوج نیست و نابود ہو جائے گی۔ تیمور نے انہیں بتایا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا اور جنگ پر نکلنے سے پہلے ہر طرح کے خوف و ڈر کو اپنے اندر سے نکال باہر کرتا ہے۔ اس پر قبائلیوں نے اسے پھر خبردار کیا کہ شاہ فارس تیری آمد سے آگاہ ہو چکا ہے اور اس نے ہزاروں قبائلیوں کو تیرے مقابلے پر روانہ کر دیا ہے۔ تیمور نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے مقابلے کے لیے بھیجے جانے والے قبائلی جمشید کی نسل سے ہیں۔ جمشید کا ذکر تیمور نے شاہ نامہ میں پڑھ رکھا تھا۔ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ایران کے لیے سب سے پہلے قوانین وضع کیے تھے۔ تیمور نے جمشید کے محلات بھی دیکھے جو تخت جمشید کے نام سے مشہور تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ اس کے نام کا کتبہ نصب کریں تاکہ آنے والے لوگ جان لیں کہ تیمور نے اس سرزمین کو فتح کیا تھا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ جمشید کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ قبائلی بے حد نیڈر اور جنگجو ہیں، میدان جنگ میں بڑی سے بڑی فوج کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، انہیں آج تک کسی نے پیٹھ دکھاتے نہیں دیکھا، اور یہ لوگ آخر دم تک لڑنا گوارا کرتے ہیں مگر شکست تسلیم نہیں کرتے۔ تیمور کو مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر سلطان منصور ارد گرد کے قبائل سے مدد طلب کرے تو 10 لاکھ کی فوج تمہارے مقابلے پر بھیج سکتا ہے۔ اول تو تمہارے لیے ان قبائلیوں پر غلبہ پانا ہی ناممکن ہے، بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو تم ان 3 قلعوں کا کیا کرو گے؟ ان 3 قلعوں کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ قلعے بھی جمشید نے بنوائے تھے، اور یہ تینوں قلعے فارس کے شمال مغربی پہاڑوں میں واقع ہیں، اور اس قدر وسیع و عریض اور مضبوط ہیں کہ ہزاروں افراد اس میں آسانی سے پناہ لے سکتے ہیں۔ وہاں اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے اور نہ کہ پانی کی، لہذا سلطان منصور اگر شکست کھا بھی جائے تو ان قلعوں میں محصور ہو کر ایسا الجھائے گا کہ برسوں بھٹکتے رہو گے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ اور فارس پر فتح کے خواب کو دیوانے کا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اسی دوران تیمور کو شاہ فارس کی طرف سے ایک اور خط موصول ہوا۔ اس نے اس خط میں بھی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے پلید و منحوس ازبک کے نام سے پکارا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے پلید و منحوس ازبک، کان کھول کر سن لے کہ فارس کی سرزمین تیز اور نوکیلے پنجوں والے شیروں کی سرزمین ہے، یہاں تیرے جیسے گیدڑوں کی نہیں چلے گی۔ تو نے اس سرزمین پر قدم رکھ کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس سرزمین پر قبضے کا خواب دیکھنے والوں پر کیا بیتی تو ان راستوں میں ادھر ادھر بکھری انسانی ہڈیوں کو ملاحظہ کرے، یہ انہی لوگوں کی ہیں جو تیری طرح سرزمین فارس پر قبضے کا خواب لے کر یہاں تک چلے آئے تھے اور پھر ایک عبرت بن گئے۔ خبردار ہو جا کہ عنقریب تیرا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ تیمور نے خط کا جواب ان الفاظ میں دیا، اے بزدل انسان، میں نے جب پہلی بار تجھ سے لیمو بھیجنے کی درخواست کی تھی تو اس وقت تو نے اپنے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے بلا وجہ مجھے بری بھلی سنائی تھی، حالانکہ یہ معمولی فرمائش کسی عام سے انسان کی بھی کی جاتی تو وہ اسے پورا کر دیتا۔ اب جبکہ میں تیری سرزمین پر آیا ہوں تو بجائے اس کے کہ میرا استقبال کرتا، ایک بار میرے ساتھ توہین آمیز سلوک کر رہا ہے، لہٰذا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں منحوس اور ازبک نہیں بلکہ چنگیز کی اولاد ہوں۔ آج تک میں نے جو کیا وہ چنگیز کی اولاد کے شایہ نشان کیا تھا، اور آئندہ بھی جو کروں گا وہ چنگیز کی اولاد کے شایہ نشان ہوگا۔ خط کا جواب ارسال کرنے کے بعد تیمور تیزی سے آگے بڑھا اور جلد ایک ایسے قصبے میں پہنچا جو بے حد وسیع تھا۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ شاہ فارس نے قبائلی سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج ارجن نامی جنگل میں بٹھا رکھی ہے جو ان کی آمد کی منتظر ہے۔ دراصل بادشاہ فارس نے ایسی جگہ کا انتخاب جنگ کرنے کے لیے کیا تھا جو ان کی آمد کی منتظر تھی۔ دراصل بادشاہ فارس نے ایسی جگہ کا انتخاب جنگ کرنے کے لیے کیا تھا جو اس کی فوج کے لیے نہایت موزوں تھی۔ تیمور جانتا تھا کہ ارجن کے جنگل سے گزرنا اس کی فوج کے لیے انتہائی دشوار ہوگا، اور اگر ایسے میں دشمن کی فوج سے مدبھیڑ ہو گئی تو اس کی فوج کے لیے جنگی نقل و حرکت انجام دینا ناممکن ہو جائے گا، جبکہ قبائلی باشندے ایسی جگہوں پر لڑنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چنانچہ تیمور نے جان بوجھ کر فوج کا نقصان اٹھانے کے بجائے ایک لمبا چکر کاٹ کر ارجن کے جنگل کو پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ جنگل جیسی جگہ جنگ کرنے کے بجائے دشمن کو ہموار جگہ جنگ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔
اس کے علاوہ تیمور شیراز کو فتح کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ شیراز علم و دانش کا شہر ہے اور وہاں بہت سے بزرگ اور دانشور لوگ بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ تیمور کے دل میں ان اہل علم لوگوں سے مباحثے کی خواہش بھی مچل رہی تھی۔ شیراز فارس کا وہ شہر ہے جسے حجاج بن یوسف کے بھائی نے سن 640 عیسوی میں قائم کیا تھا۔ شیراز کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت اور دل فریب حسیناؤں کا شہر ہے۔ وہاں کی حسیناؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سب کی سب ساحرائیں ہیں اور انہیں دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جاتا ہے۔ تیمور کے سپاہی بھی ان حسیناؤں کے حوالے سے بے حد بے قرار تھے۔ تاہم خود تیمور نے ایک عرصہ قبل ایسی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا تاکہ اپنی تمام تر توجہ جنگی مہارت اور قوت میں اضافے پر مرکوز کر سکے۔ جب تیمور نے شیراز فتح کیا اور شہر میں داخل ہو گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہاں کی حسیناؤں کے بارے میں مشہور باتیں محض افسانے اور قصے کہانیاں ہیں، اور حقیقت میں وہاں کی عورتیں اتنی خوبصورت نہیں جتنا شاعروں نے اپنے کلام میں مبالغے سے کام لیا ہے۔ بہرحال شیراز پر حملے اور جنگ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ تیمور اور اس کے سپاہی ارجن نامی جنگل کا چکر کاٹتے ہوئے وہاں چھپی ہوئی فوج سے بچ کر شیراز کے قریب آ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ شاہ منصور شیراز میں ہے۔ چنانچہ جب تیمور پاکیلان نام ایک مقام پر پہنچا تو اسے دور سے ایک بہت بڑے لشکر کے آثار دکھائی دیے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تیمور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اور اس کے سپاہی ایک ایسے علاقے میں ہیں جو سارے کا سارا دشمن سے گھرا ہوا ہے، نیز یہ کہ وہ وہاں کی آب و ہوا اور مزاج سے بھی قطعی ناواقف ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی فوج ایک طویل سفر طے کر کے وہاں پہنچی تھی اور سپاہیوں کو آرام کی فوری ضرورت تھی۔ چنانچہ تیمور نے اپنے افسروں کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ سپاہیوں کو سونے سے نہ روکے، تاہم اس علاقے میں یہ ڈر موجود ہے کہ کسی بھی وقت کوئی فوج عقب سے بھی حملہ آور ہو جائے، لہٰذا جگہ جگہ پہرا بٹھا دیں اور سپاہیوں کو کہیں کہ ایسی حالت میں سوئیں کہ اگر دشمن رات کے وقت حملہ آور ہو جائے تو فوراً جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے بعد تیمور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر صورتحال کا جائزہ لینے نکل کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ ہوا کہ فارس کا حکمران جنگی حکمت عملی اور سمجھ بوجھ سے قطعاً آری ہے، کیونکہ اس نے جنگ کے لیے جو خطہ زمین منتخب کیا تھا وہ بالکل ہموار تھا اور اس کی فوج پیادہ فوج تھی۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ ایک پیادہ فوج کو سوار فوج کے سامنے ہموار میدان میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں قدرتی رکاوٹیں ہوں۔ مزید یہ کہ شاہ فارس کو چاہیے تھا کہ تیمور کی فوج پر فوری حملہ کر دیتا تاکہ اس کی فوج کو رات بھر آرام کرنے اور تازہ دم ہونے کا موقع نہ مل سکے، مگر ان کا رات کے وقت حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ رات گئے کچھ پہرے داروں نے تیمور کو اطلاع دی کہ دشمن کے کچھ دستے ان کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیمور نے ہدایت کی کہ جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ ان کا ارادہ حملہ کرنے کا ہے، سپاہیوں کو نہ اٹھایا جائے۔ تیمور کا اندازہ درست نکلا، کیونکہ دشمن کے وہ دستے محض صورتحال کا جائزہ لینے آئے تھے۔ اگلی صبح تیمور نے نماز فجر کے فوراً بعد بگل بجانے کا حکم دے دیا۔ بگل بجتے ہی ان کے سپاہی میدان میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے جنگی صف آرائی مکمل کر لی۔ جیسے ہی سورج ذرا اوپر اٹھا تو تیمور نے حملے کا حکم دے دیا۔ اس کی فوج کے دائیں حصے کا سردار فتح بیگ تھا۔ اس کا اصل نام امیر فتح تھا، مگر اس نے تیمور کے احترام میں اپنے نام سے امیر کا لفظ حذف کر دیا تھا۔ بعد میں تیمور نے اسے فتح بیگ کا نام دیا۔ فتح بیگ ایک نہایت قابل، دلیر اور جنگی سمجھ بوجھ رکھنے والا سردار تھا۔ تیمور کو اپنے سردار میں جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ سب کی سب فتح بیگ میں موجود تھیں، تاہم اس میں ایک بری عادت تھی، وہ یہ کہ کبھی کبھی شراب نوشی کیا کرتا تھا اور تیمور سے یہ بات چھپاتا تھا۔ تیمور نے اس حملے کے لیے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا میران شاہ کو فوج کے بائیں حصے کی کمان سونپی۔ میران شاہ کو اس سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان سنبھالنے کا تجربہ نہیں تھا، تاہم وہ کئی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ حملہ شروع کرنے سے پہلے تیمور نے اپنے بیٹے کو خیمے میں طلب کیا اور اس سے کہنے لگا، اے فرزند، میں ایک عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ شاہ منصور کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا سکوں۔ آج وہ دن اور وہ موقع آ پہنچا ہے۔ تیری فوج سوار ہے اور دشمن کی فوج پیادہ۔ تیری راہ میں رکاوٹیں بھی نہیں بلکہ ہموار زمین ہے۔ تیرے تمام سوار تجربے کار ہیں، نیز تجھے تجربے کار سرداروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پچھلے 15 سالوں سے مختلف جنگوں میں داد شجاعت دیتے آ رہے ہیں۔ الغرض ہر بات میرے حق میں ہے۔ اگر پھر بھی آج میری فوج شکست کھا جائے تو یہ میرے سرداروں کی نالائقی کا نتیجہ ہوگا۔
چونکہ آج تو بھی ایک سردار ہے، لہٰذا یاد رکھ میں تیری ناکامی کا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا۔ بے شک تو میرا بیٹا ہے، مگر میرے نزدیک تیری موت کسی بھی عام سپاہی کی موت کے برابر ہوگی، لہٰذا جا اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑ۔ اگر دشمن کے سپاہی تیرے سامنے بے جگری دکھائیں اور شدید مزاحمت کریں تو ضروری نہیں کہ تو ان کی صفیں چیرنے پر توجہ مرکوز رکھے، بلکہ ان کے گرد چکر کاٹ کر انہیں گھیرے میں لے لینا۔ میرا دوسرا سردار فتح بیگ بھی ایسا ہی کرے گا۔ مجھے اپنے تمام سرداروں پر اعتماد ہے اور تجھ پر بھی اعتماد کرتا ہوں۔ بس یاد رکھ کہ آج شاہ منصور کو سبق سکھانے کا دن ہے۔ یہ ہدایت دے کر تیمور نے اپنے بیٹے میران شاہ کو روانہ کر دیا اور تیمور خود بھی فوج کے مرکزی حصے کی کمان سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے حسب معمول اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ اگر وہ مارا جائے تو اس کا جانشین اس کی جگہ سنبھالے اور اس کی فوج انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ تیمور کا معمول تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی خاص لباس نہیں بنواتا تھا، بلکہ اس کے اور اس کے سرداروں کے لباس میں کوئی خاص فرق نہ ہوتا تھا۔ یوں جنگ کے دوران کسی کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ تیمور کی فوج کا سپہ سالار کون ہے۔ تیمور جب اپنی فوج کے ساتھ دشمن کے سامنے پہنچا تو سنہری خود سر پر سجائے چمکیلا لباس پہنے شاہ منصور کو فوراً پہچان لیا۔ وہ اپنے محافظوں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا۔ تیمور پہلی صف میں شامل ہو کر تیزی سے دشمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی بے جگری اور دلیری دیکھ کر اس کے سپاہیوں کا جذبہ بھی دو چند ہو گیا اور وہ بھی نعرے لگاتے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب دونوں فوجوں کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو اچانک شاہ منصور کی فوج نے تیمور کے سپاہیوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ تیمور کو اندازہ تھا کہ دشمن انہیں تیروں کا نشانہ بنائے گا، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تیز رفتاری سے حملہ کر کے جلد از جلد دشمن کی یہ حکمت عملی ناکام بنا دی۔ تاہم اسے حیرانی اس بات کی تھی کہ شاہ منصور نے اس کی حکمت عملی سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا تھا۔ تیمور اور اس کی فوج کی راہ میں کوئی قدرتی رکاوٹ تھی اور نہ ہی شاہ منصور نے مصنوعی طور پر ہی کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس طرح وہ تیمور کی فوج کو بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا تھا، مگر اس نے اس بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ چنانچہ تیمور اور اس کے سپاہی بہت جلد دشمن کے سر پر پہنچ گئے۔ اگرچہ اب تیمور اور اس کے ساتھی تیر اندازی سے بچ گئے تھے، مگر شاہ منصور کے سپاہیوں نے انہیں نیزوں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ تیمور نے حسب معمول گھوڑے کی لگام اپنی گردن میں ڈال لی اور ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کلہاڑا تھام کر دشمن پر کسی بلائے ناگہانی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ شاہ منصور کے سپاہیوں نے اسے نیزوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر وہ نیزے اسے اتنی کم قوت سے لگتے تھے کہ جیسے بچے اسے نشانہ بنا رہے ہوں۔ تیمور کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ دشمن کے سپاہی بے حد سست اور جنگی حکمت عملی اور چالوں سے نابلد ہیں۔ ایسا اس لیے تھا کہ دشمن کی فوج کے افسر انتہائی لاپرواہ اور مناسب تربیت سے بے بہرا تھے۔ جیسے دشمن کے افسر بے دلی سے لڑ رہے تھے، اسی طرح اس کے سپاہی بھی جذبے سے آری نظر آ رہے تھے۔ تیمور کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ دشمن کے سپاہیوں کو جنگ کا عملی تجربہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں۔ تیمور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دشمن کے سپاہیوں کا خلا خما کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے یوں لگا کہ اس کے اندر اتنی قوت بھر گئی ہے کہ دشمن کے سارے سپاہی مل کر بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر بعد میں اسے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ دراصل اس کی قوت میں اضافہ نہیں ہوا تھا، بلکہ دشمن کے سپاہی اس قدر کمزور اور لڑائی کی تربیت سے آری تھے کہ اس جیسے جنگجو اور تجربے کار سپہ سالار کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد اچانک تیمور کو لگا کہ اس کا گھوڑا ڈگمگا رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنی گردن سے اس کی باگ نکال دی اور اسی لمحے گھوڑا زمین پر آ گرا۔ دشمن کے نیزوں اور تیروں نے اسے بری طرح گھائل کر دیا تھا۔ چنانچہ تیمور نے زمین پر آ کر دونوں ہاتھوں سے دشمن کے سپاہیوں سے لڑائی جاری رکھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بچوں یا بوڑھوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اب اس نے اپنے آہینی خود کا نقاب بھی اتار لیا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور دشمن کے سپاہیوں کے لیے قیامت بن جائے۔ اس نے درجنوں سپاہیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور تیزی سے آگے بڑھتا شاہ منصور کے قریب جا پہنچا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شاہ منصور کی شکست بہت جلد ہی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ ایک سست اور جنگی اصولوں سے ناواقف شخص تھا۔ اس کی فوج بھی جنگی تجربے کے حامل نہ تھی۔ تیمور کو حیرت ہو رہی تھی کہ دشمن کے سپاہی اسے تلوار اور نیزوں کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ وہ آہینی لباس پہنے ہوئے تھے، مگر دشمن کے سپاہیوں کو یہ تک علم نہ تھا کہ آہینی لباس پہنے ہوئے شخص کو
صرف گرز کے ذریعے ہی زیر کیا جا سکتا ہے۔ تیمور کو یہ دیکھ کر بھی دشمن کی فوج کے سپاہیوں کی بزدلی کا پتہ چلا کہ ان میں سے جب کوئی معمولی سا بھی زخم ہو جاتا تو بے حس ہو کر زمین پر لیٹ جاتا اور اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کرتا تھا، تاکہ تیمور کے سپاہی اسے مردہ تصور کر کے حملے کا نشانہ نہ بنائیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی تیمور یا اس کے سپاہیوں کو اچانک حملے کا نشانہ بنانے کی جرات بھی نہ کرتا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو زمین پر لیٹے لیٹے تیمور کے پیروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، مگر ان میں سے کوئی ایسی جرات نہ کر سکا۔ اگرچہ تیمور پاپ پیادہ لڑ رہا تھا، مگر اس روز اس کے ہاتھوں دشمن کے اس قدر سپاہی موت کے گھاٹ اترے کہ وہ خود حیران ہو اٹھا۔ تیمور کے کئی سپاہیوں نے اسے اپنے گھوڑے دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایسے ہی لڑنے دیں۔ تیمور کے تجربے کار سپاہی بھی دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے خاتمہ کر رہے تھے، جبکہ وہ خود پیش قدمی میں سب سے آگے تھا۔ اچانک تیمور کو اپنے کاتب نظام الدین کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہا تھا، اے امیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے آپ کو بلا وجہ اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ تیمور نے گرج کر پوچھا، نظام الدین، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اے امیر، تم پیدل کیوں لڑ رہے ہو اور گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ میں تمہارے لیے گھوڑا لایا ہوں، آؤ اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ تیمور دشمن پر نظریں جمائے کچھ قدم پیچھے ہٹا اور لاشوں پر سے گزرتا ہوا نظام الدین کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنا آہنی نقاب اٹھایا تو نظام الدین کو داد و تحسین کے جذبات سے معمور پایا۔ وہ بولا، اے امیر، آج تم نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جو کئی سو رستم مل کر بھی نہ کر پاتے۔ تم نے تنے تنہا پیدل لڑتے ہوئے دشمن کے سینکڑوں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ذرا اپنے لباس کی طرف نظر دوڑاؤ، یوں لگتا ہے کہ تم خون کے حوض سے نہا کر باہر نکلے ہو۔ تیمور نے اپنے آہنی لباس پر نظر ڈالی تو وہ واقعی خون سے پوری طرح لتھڑا ہوا تھا۔ تاہم تیمور جانتا تھا کہ آج کی لڑائی اور کارنامے میں اس کی طاقت اور دلیری سے زیادہ دشمن کی سپاہیوں کی نااہلی اور بزدلی نے زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دشمن کے سپاہی انتہائی بے دلی سے لڑ رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ شکست اور موت ان کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر بھی نظام الدین کہنے لگا، اے امیر، آج تک اس زمین نے تم جیسا سردار نہیں دیکھا جو اکیلا سینکڑوں سے ٹکرا جائے اور انہیں پاش پاش کر دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری فتح قریب ہے، آؤ اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فتح کا نظارہ کرو۔ تیمور نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تلوار نیام میں ڈالنا ہی چاہا، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ تلوار پر خون کی اتنی تہیں جمی ہوئی تھیں کہ اس کا حجم کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ نظام الدین نے حیرت و استعجاب اور تحسین بھری نظروں سے تیمور کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا، اے امیر، تلوار کو دھو گے نہیں؟ تیمور نے کہا، ہاں، اسے اچھی طرح دھو کر لاؤ۔ پھر تیمور نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور گھوڑے پر بیٹھتا ہوا بولا، اے نظام الدین، تو نے مجھے فتح کی خوشخبری سنائی ہے، تو انعام کا مستحق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شیراز فتح کرنے کے بعد وہاں کی سب سے خوبصورت 10 حسینائیں تیری نظر کر دوں گا۔ دراصل تیمور جانتا تھا کہ اس کے فوجیوں کو شیراز کی حسیناؤں کے سب سے زیادہ قصے نظام الدین نے ہی سنائے ہیں اور انہیں اس حوالے سے بے قرار کیا ہے۔ تیمور کی بات سن کر نظام الدین شرما گیا اور کہنے لگا، اے امیر، اس بڑھاپے میں 10 تو بہت زیادہ ہیں۔ تیمور نے کہا، اچھا، جتنی درکار ہو اتنی لے لینا۔ جلد ہی تیمور کو اپنے بیٹے میران شاہ کا قاصد ملا، جس نے پیغام دیا کہ میران شاہ کا دستہ دشمن کی فوج کا محاصرہ کرتے ہوئے فتح بیگ سے آ ملا ہے اور دشمن کی فوج دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے۔ تیمور جان گیا کہ اب فتح چند قدم دور ہے۔ اس نے اپنی تمام سرداروں کو پیغام بھیجا کہ شاہ فارس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیمور کو یقین تھا کہ چونکہ شاہ منصور ایک بزدل انسان ہے، لہٰذا وہ زندہ گرفتار ہو جائے گا۔ تیمور نے جنگ کا انجام مزید تیز کرنے کے لیے ایک طرف سے گھیرا کھول دینے کی ہدایت کی، تاکہ بزدل اور جنگ نہ کرنے کی خواہش رکھنے والے دشمن کی سپاہی فرار ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ جلد ہی اس نے دیکھا کہ دائیں طرف سے دشمن کے کچھ اہم ترین رؤسا پر مشتمل دستہ، جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان میں شاہ منصور کا جانشین شہزادہ زین العابدین بھی شامل ہے۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بائیں طرف کا دشمن سردار بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اب دشمن کی فوج کیا خاک لڑتی جب ان کے سب سے اہم سردار ہی راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ چنانچہ دشمن کے سپاہی فوراً ہتھیار پھینک کر تسلیم ہونے لگے تھے۔
تیمور کا خیال تھا کہ دشمن کے چاہے سارے سپاہی شکست قبول کر لیں مگر شاہ منصور کے پہرے دار ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور اپنے شہنشاہ پر جان فدا کر دیں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہ منصور کے پہرے داروں نے بھی فوراً ہتھیار ڈال دیے اور میدان جنگ میں شاہ منصور اور اس کا چھتری بان تنہا رہ گئے تھے۔ تیمور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شاہ منصور کے سامنے پہنچ کر اس کی نیام سے تلوار کھینچ لی اور اسے دریافت کیا، اے مغرور انسان، کیا مجھے پہچانتا ہے؟ تیمور کا سوال فارسی میں تھا، چنانچہ شاہ منصور نے حیران ہو کر پوچھا، تو فارسی زبان جانتا ہے؟ تیمور نے کہا، ہاں، تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تو مجھے پہچانتا ہے؟ شاہ منصور بولا، نہیں، میرے خیال سے تو تیمور کا کوئی افسر ہے۔ میں خود تیمور ہوں۔ تیمور کی گرجدار آواز سن کر شاہ فارس کے ہوش گم ہو گئے تھے اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ تیمور اس کے چھتری بردار ملازم پر حیران تھا۔ وہ واقعی وفادار تھا، جو چاہتا تو چھتری چھوڑ کر فرار ہو سکتا تھا، مگر اس نے فرار ہونا گوارا نہ کیا اور چھتری پکڑے رکھا تھا۔ تیمور نے شاہ منصور کو مخاطب کرتے ہوئے گرج کر کہا، اے مغرور اور گھمنڈی انسان، میں نے تجھ سے ایک معمولی فرمائش کی تھی، اگر تو چاہتا تو بآسانی میری یہ فرمائش پوری کر سکتا تھا، مگر تو نے اپنے گھمنڈ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری فرمائش ٹھکرا دی اور مجھے خط لکھ کر اہانت آمیز جملے لکھے۔ یہی نہیں، تو نے مجھے منحوس ازبک کہہ کر پکارا اور میرے جد امجد چنگیز خان کو بھی برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا تھا، لہٰذا اب تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ شاہ منصور نے تیمور کے سراپے کو دیکھا اور اس کے خون میں نہائے لباس کو دیکھ کر اس کی حالت بالکل ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ موت کو سامنے دیکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ چنانچہ خود کو فارس کا شعر کہنے والا تیمور کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اے تیمور، میں نے غلطی کی، تو معاف کر دے۔ تیمور گرج کر بولا، ہرگز نہیں، جس دن تو نے میرے ساتھ گستاخی کی اس دن سے میں تجھے سزا دینے کے انتظار میں آگ پر لوٹ رہا ہوں۔ اب تجھے سبق سکھانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو نے میری نسل کو برا بھلا کہا تھا، میں تیری نسل کو اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ شاہ فارس نے اپنے خاندان کی معافی کی درخواست کی، مگر تیمور نے اسے بھی سختی سے رد کر دیا اور شاہ منصور کو انجام کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ شاہ منصور نے ایک اور پیشکش کرتے ہوئے کہا، اے تیمور، اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں شیراز کے حاکم کو کہہ کر شیراز کے دروازے تیرے لیے کھلوا دوں گا اور تو بغیر جنگ کے اندر داخل ہو سکے گا۔ تیمور نے کہا، تیری سفارش کی ضرورت نہیں، میں شیراز پر بآسانی قبضہ کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ جب شیراز کے حاکم کو پتہ چلے گا کہ تجھے میرے ہاتھوں شکست ہو چکی ہے تو وہ تیرا نہیں میرا حکم مانے گا اور از خود میرے لیے شہر کے دروازے کھول دے گا۔ جب شاہ منصور نے دیکھا کہ تیمور کسی طرح بھی اس کی جان بخشی پر آمادہ نہیں تو اس نے انتہائی گھٹیا پینترا پھینکتے ہوئے کہا، اے تیمور، اگر تو میری جان بخش دے تو میں اپنی لڑکی تیری نظر کرنے پر تیار ہوں۔ تیمور نے گرج کر کہا، اے گھٹیا انسان، اب جب کہ میں تجھے شکست دے چکا ہوں تو تیری لڑکی کو ویسے بھی حاصل کر سکتا ہوں، مگر ایک عرصہ ہوا ایسی تمام ہوس کی چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر دیا ہے اور ایسی چیزیں میرے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج میں تجھے شکست دینے میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ یہ کہہ کر تیمور نے شاہ منصور کو گرفتار کرنے اور شیراز کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ شیراز کے قریب پہنچ کر انہی توقع کے مطابق شہر کے دروازے بند ملے، کیونکہ شاہ منصور تیمور کے مقابلے پر آنے سے پہلے انہیں دروازے بند کرنے اور مزاحمت کا حکم دے کر گیا تھا۔ شہر کی دیوار پر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ تیمور نے منادی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ شہر کے داروغہ کو بلوایا جائے۔ جب شہر کا داروغہ حاضر ہو گیا اور تیمور کو اطمینان ہوا کہ یہی شخص اس وقت شہر کا حاکم ہے تو اس نے منادی کے ذریعے اسے کہنا شروع کیا، میں امیر تیمور ہوں، تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ تیرے سلطان شاہ منصور کو میرے ہاتھوں شکست ہو چکی ہے، اس کی ساری فوج میرے ہاتھوں ماری گئی یا پھر اس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اگر تو اپنی اور اپنے شہریوں کی خیریت چاہتا ہے تو شہر کے دروازے کھول دے، مجھے تجھ سے یا تیرے شہریوں سے کوئی پرخاش نہیں۔ میرا مقصد تو شاہ منصور کو سبق سکھانا تھا، جو پورا ہو گیا ہے۔ میں تو تیرے شہر کے اہل علم لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں اور ان کے علم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے بعد تیمور نے شاہ فارس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب شہر کے داروغہ نے اپنے بادشاہ کو تیمور کے سامنے سرنگون دیکھا اور تیمور کے الفاظ پر غور کیا تو اسے عافیت اسی میں نظر آئی کہ تیمور کے سامنے سر تسلیم خم کر دی۔ لہٰذا تیمور کی توقع کے عین مطابق وہ کہنے لگا، اے امیر تیمور، میں تو حکم کا غلام تھا، میں ابھی تیرے استقبال کو آتا ہوں۔ پھر وہ چند معززین کو لے کر تیمور کے سامنے حاضر ہوا اور اس کی شان میں شعر پڑھنے کے بعد کہنے لگا، اے تیمور، تو قرآن کا مفسر ہے، تجھے قرآن کی قسم کہ شہر کے لوگوں کا قتل عام نہ کر۔ تیمور نے غضب کے عالم میں آتے ہوئے کہا، اگر مجھے قرآن کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو ابھی تیرا سر قلم کرا دیتا۔ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ دروازہ کھول دینے پر شہر اور شہریوں کو ہر طرح کا تحفظ دوں گا، تو پھر تو کیوں میری زبان پر اعتبار نہیں کرتا؟ یاد رکھ، تیمور جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جب میں اور میری فوج شہر میں داخل ہوں گے تو تیرے شہر اور اس کے باشندوں کو ہم سے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جان لے کہ اگر ہمارے شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی شہری کا کوئی مال اسباب چوری ہو تو یقیناً کسی مقامی چور کا کام ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی فوج پر پورا یقین ہے۔ میرے فوجی جانتے ہیں کہ جب میں کسی کو امان دے دوں تو پھر کسی قسم کی لوٹ مار کا انجام یقینی موت ہے۔ لہٰذا اس طرف سے بے فکر ہو جا اور اپنے شہریوں کو کہہ دے کہ کل صبح شہر کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو جائیں۔ شہر کے داروغہ نے اس اجتماع کی وجہ دریافت کی تو تیمور نے کہا، جب وہ لوگ میدان میں جمع ہوں گے تو انہیں وجہ خود بخود پتہ چل جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں پورا شہر جمع تھا۔ تیمور کے حکم سے میدان کے عین درمیان میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا تھا، جس پر فارس کے 11 شہزادے اور شاہ منصور زنجیروں میں بندے برہنہ بدن کھڑے تھے۔ ان سب کے سامنے جلاد ہاتھوں میں تلوار لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ ان سب کے سر قلم کیے جاتے، تیمور نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے کہنا شروع کیا، اے فارس کے لوگوں، سن لو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے امیر تیمور بیمار پڑ گیا تھا۔ اس نے تمہارے بادشاہ سے چند لیمو منگوائے تھے جو کوئی معمولی سا انسان بھی اسے دے سکتا تھا، مگر تمہارے سلطان نے اپنے گھمنڈ کے نشے میں نہ صرف تیمور کی درخواست مسترد کر دی بلکہ اسے گالیوں بھرا خط لکھ کر اس کی توہین بھی کی تھی۔ یہی نہیں، اس نے تیمور کی نسل کو برا بھلا کہا اور اسے بھی برے القاب سے مخاطب کیا تھا۔ اے لوگوں، جان لو کہ امیر تیمور فقط تمہارے بادشاہ کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور اب اس کا انجام قریب آ پہنچا ہے۔ شاہ فارس نے اس مرحلے پر چیخ چلا کر تیمور سے رحم کی اپیل کی، مگر تیمور نے اسے ایک بار پھر اس کا جرم یاد دلایا اور کہنے لگا، جس روز سے تو نے مجھے اور میرے جد امجد کو برا بھلا کہا، اس روز سے میں نے تیری نسل مٹانے کی قسم کھا لی تھی اور آج اپنی قسم پوری ضرور کروں گا۔ اس کے بعد جلادوں نے تیمور کے حکم سے سب سے پہلے شاہ منصور کا سر قلم کر دیا۔ تیمور نے خود دیکھا کہ شاہ منصور کے قتل پر بہت سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ گویا شاہ منصور کی رعایا بھی اس سے بے حد تنگ تھی اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد 11 شہزادوں کے بھی سر قلم کر دیے گئے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تیمور نے اپنے کاتب نظام الدین کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے نظام الدین، اس دن میں نے تجھے 10 خوبصورت کنیزیں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر تو نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، اب بتا تجھے کتنی چاہیے؟ نظام الدین کہنے لگے، اے امیر، بس ایک ہی کافی ہے، مگر تو نے تو اب پورے شیراز کو امان دے دی ہے، سو مجھے کنیزیں کیسے دے گا؟ تیمور نے کہا، میں کنیز خرید لوں گا۔ چنانچہ اس نے حاکم شیراز کے ذریعے یہ منادی کرا دی کہ تیمور ایک خوبصورت کنیز خریدنا چاہتا ہے جو جوان، کالی آنکھوں والی اور خوبصورت ہو۔ جو بھی ایسی لڑکی دینا چاہے تو وہ 2000 سونے کے سکے اس کے بدلے لے سکتا ہے، تاہم لڑکی کا انتخاب نظام الدین خود کرے گا۔ چنانچہ لڑکیاں دینے والے اپنی لڑکیوں کو شاہی محل میں لائیں۔ اگلے دن بہت سے لوگ اپنی خوبصورت لڑکیوں کو لے کر محل میں پہنچ گئے۔ تیمور نے نظام الدین سے کہا کہ جون سی چاہے لڑکی منتخب کر لیا۔ تیمور نے نظام الدین سے کہا کہ جون سی چاہے لڑکی منتخب کر لے۔ اس نے شرماتے ہوئے ایک لڑکی پر ہاتھ رکھ دیا اور تیمور نے 2000 سونے کے سکے دے کر اسے نظام الدین کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد نظام الدین اکثر تنہائی میں تیمور کو کہتا، اے امیر، اگر تو زندگی کا صحیح لطف اٹھانا چاہتا ہے تو کسی شیرازی حسینہ کے ساتھ وقت گزار۔ یقین کر، شیرازی عورت سے زیادہ کوئی بھی عورت مہربان اور دل نواز نہیں۔ تاہم تیمور کے دل میں ایسی کوئی حسرت باقی نہ تھی، چنانچہ
اس نے کسی شیرازی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا۔ تیمور نے شاہ فارس کی نسل کے خاتمے کی قسم کھائی تھی، تاہم اس کے 2 شہزادے جنگ کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں ایک یحییٰ مظفری تھا اور دوسرا معتصم بن زین العابدین۔ تیمور نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ شہزادہ یحییٰ مظفری خمشہ نامی شہر میں پناہ گزین ہے۔ خمشہ ایک قبیلے پر مبنی شہر تھا اور اس کا سردار ہی شہر کا حاکم تھا۔ تیمور نے خمشہ کے حاکم کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ اپنا سر تن پر قائم رکھنا چاہتا ہے تو یحییٰ مظفری کا سر کاٹ کر اسے بھیج دے اور بدلے میں انعام و اکرام حاصل کر لے۔ جلد ہی تیمور کو اطلاع ملی کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کرتا ہوا پہنچا ہے، خود کو خمشہ کا حکمران بتاتا ہے اور تیمور سے ملنے کا خواہش مند بھی ہے۔ تیمور نے اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص جب تیمور کے سامنے پہنچا تو گرد و غبار اور دھول کے باعث اس کی شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ اس نے تیمور کے سامنے ایک تھیلا کھولا اور اس میں سے موجود ایک انسانی سر زمین پر پٹک دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے امیر، میں خمشہ سے چلا اور مسلسل سفر کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ اس دوران 7 گھوڑے بدلنے پڑے، مگر میں اس سر کے گلنے سڑنے سے پہلے اسے تمہارے پاس پہنچانا چاہتا تھا۔ تیمور نے مقامی رؤسا کو طلب کر کے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ ان سب نے تصدیق کی کہ یہ شہزادہ یحییٰ مظفری کا سر ہے۔ تیمور نے رؤسائے شہر کو رخصت کر کے حاکم خمشہ سے دریافت کیا، تو نے یہ کام کس طرح انجام دیا تھا؟ وہ کہنے لگا، اے امیر، جب تو نے مجھے پیغام بھجوایا تو میں اچھی طرح جان گیا کہ خیریت اب اسی میں ہے کہ میں یحییٰ مظفری کا سر تن سے جدا کر کے تیری خدمت میں پیش کر دوں۔ لہٰذا ایک روز میں نے یحییٰ مظفری کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی، اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھا دعوت اڑانے میں مصروف رہا تو میرے آدمی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے ہلاک کر دیا۔ میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے لے کر فوراً تمہاری خدمت میں پہنچ گیا۔ تیمور نے اس کے طریقے پر خفگی کا اظہار کیا، تاہم اسے 5000 سونے کے سکے انعام دیا، جنہیں دیکھ کر حاکم خمشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تیمور نے شہزادے کا سر بھی اسے واپس کرتے ہوئے کہا، دشمن کا کٹا ہوا سر میرے کسی کام کا نہیں، میں تو محض منصور مظفری کی نسل ختم کرنا چاہتا تھا۔ تیمور نے شاہ منصور کے دوسرے بیٹے کے بارے میں پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ شام میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ تیمور نے شام کے حاکم کو بھی خط لکھا کہ فوراً معتصم بن زین العابدین کو اس کے حوالے کر دے، مگر شام کے حاکم نے جواباً تیمور کو لکھا کہ لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو تو مجھ جیسے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اچھی طرح جان لے کہ معتصم میری پناہ میں ہے اور میں اس کی ہر قیمت پر حفاظت کروں گا۔ یہ خط ملتے ہی تیمور نے شام پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، تاہم وہ اس سے پہلے ہندوستان پر حملے کا ارادہ کر چکا تھا، جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ موتیوں کے خزانوں سے بھری سرزمین ہے۔ بہرحال معتصم بن زین العابدین جلد ازاں تیمور کے ایک سردار سے مقابلہ آرائی میں مارا گیا تھا اور اس کا سر کاٹ کر تیمور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یوں تیمور نے شاہ فارس کی ساری نسل کو ختم کر دیا اور اس کی ساری دولت اور جائیداد بھی اپنے قبضے میں کر لی۔